عید فصح منایا کرتے تھے. کیا ہم عید فصح مناتے ہیں؟ ہم کیوں برہ نہیں لیتے؟ ہم کیوں برہ لے کر ہیکل میں نہیں جاتے؟ ہم کیوں اس یادگیری کو نہیں مناتے کہ ہم مصر کی غلامی سے نکل آئے ہیں اور اس غلامی میں سے کیسے نکلے؟ اس کہانی کی اہمیت اس برے سے جڑی ہوئی ہے. وہ برہ لیتے ہیں اور اس کو ذبح کر کے عید فصح مناتے ہیں، لیکن ہم برہ نہیں لیتے. ہم اس کی جگہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی جگہ عشاء ربانی مناتے ہیں، عشاء ربانی کرتے ہیں. کس نے شروع کیا یہ کام؟ کدھر شروع کیا؟ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن کب شروع کیا یہ بات سیکھنے والی ہے، یہ بات اہم ہے. کس نے شروع کیا، کدھر شروع کیا اور کب شروع کیا؟ یہ باتیں نہایت ہی زیادہ سیکھنے کے لیے ضروری ہیں. فصح کو منانے کے لیے تو روایت کچھ اور تھی، لیکن یسوع مسیح فصح کچھ اور طریقے سے مناتے ہیں. اگر میں جا کر بولتا کہ بھائی اس کو چھوڑو، روٹی لو، انگور کا شیرہ لو اور مناؤ، تو میری کیا حالت ہوتی؟ کیا میں یہ کر سکتا تھا؟ پاسٹر صاحب کیا آپ کے کہنے پر ایسا ہو سکتا تھا؟ کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اگر آ کر یہ کہہ دیتا کہ نہیں بھائی اس کو چھوڑو، برے کو چھوڑو، نہ مناؤ، اس کو چھوڑ دو، تم روٹی لے لو اور شیرہ لے لو اور فصح مناؤ، مجھے پتا اگر میں ہوتا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پورے مصر میں بانٹ دیے جاتے، کیونکہ میں ان کے مذہب کو چیلنج کر رہا ہوں. لیکن کر کون سکتا ہے؟ جس کے پاس چابی ہے وہ پل کو کیا کر سکتا ہے؟ وہی گرا سکتا ہے، وہی توڑ سکتا ہے. اب دینے والا کون ہے یہ رسم؟ یہ خدا نے دی ہے. اب اگر ہو سکتا ہے تو پھر خدا ہی سے ہو سکتا ہے کہ یہ رسم چینج ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. عید فصح کا موقع ہے، قربانیاں چڑھانے کا وقت ہے، اور مسیح نے کہا آج سے سسٹم ہی چینج، اب سے قربانی بند، اب سے نیا کام شروع. بدلا کس نے؟ مسیحا نے بدلا. درمیان میں مسیح خداوند بیٹھے ہوئے ہیں. وہ قربانی کو یاد کرتے ہیں کہ ہم کیسے مصر کی غلامی سے نکلے تھے. اسی بات کی نشانی ہے کہ وہ فصح قربان کر کے اس یادگیری کو منایا کرتے تھے. لیکن لوگوں کے اندر سوال تو اٹھتے ہوں گے، بھائی اتنے سالوں سے ہم دور دراز کے علاقوں سے، ملکوں سے آ جاتے ہیں تاکہ عید فصح منائیں، ہم ہر سال ایسے فصح نہیں مناتے، ہمارا فصح منانے کا طریقہ کار کوئی اور ہے. ڈھیروں سوال. یہ کون ہے جس نے یہ رسم ہی چینج کر دی ہے، جس نے ہماری مقدس کتاب کو چیلنج کیا؟ یہ کون ہے؟ وجہ موجود تھی. بدلنے والا وہ ہے جس نے یہ قانون ٹھہرایا تھا کہ ایسے قربانی کیا کرنا. بدل وہی سکتا ہے جس کے پاس چابی ہے. خروج 12 کے مطابق یہ کہانی کیا ہے؟ خروج 12 کے مطابق یہاں پر لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو
کہ اسی مہینے کی 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برہ کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھیں۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برے کا حساب لگانا۔ تمہارا برہ بے عیب اور یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھائیں، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا۔ اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے۔ اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ کہانی ایسی ہے کہ بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں ہیں۔ خدا نے کہا اپنے بہت بڑے نبی بنام موسیٰ کہ جا فرعون کے سامنے جا اور اسے میرا پیغام، اسے میرا کلام سنا۔ کلام یہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو کیا کر جانے دے۔ اور جب موسیٰ فرعون کے سامنے گئے ہیں تو خدا کا کلام اس نے سنایا ہے، خدا کا پیغام اس نے دے دیا ہے کہ فرعون اس قوم کو یہاں سے جانے دے، لیکن فرعون کا رسپانس آگے سے پازیٹیو نہیں ہے۔ بھائی موسیٰ، یہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے مشکل ترین کام، سخت ترین کام یہی کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں بہت ساری آسانیاں ہیں، ہم نہیں جانے دے سکتے۔ اچھا، تو اس نافرمانی کا رزلٹ کیا نکلنا شروع ہو گیا؟ اگر خدا کا کلام نہیں مانا فرعون نے، خدا کی بات نہیں مانی، تو رزلٹ کیا نکلنا شروع ہو گیا ہے؟ مصر پر آفتیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے، 2 دفعہ ایسے ہوتا ہے، جب بھی آفت آتی فرعون کہتا چلو جانے دے ان کو، لیکن بعد میں پھر اس کا دل سخت ہو جاتا، پھر اس کو یہ خیال آتا ہمارے مشکل کام کون کرے گا؟ مصری دھوپ میں کھڑے ہو کر کام نہیں کر سکتے، یہ ہمارے غلام ہیں، یہی کریں گے، ان کی وجہ سے یہاں پر بہت ساری آسانیاں ہیں۔ جب جب نافرمانی ہوتی رہی ہے خدا آفتیں بھیجتا رہا ہے۔ آخرکار ہوتا کیا ہے؟ 9 ہفتیں گزر گئی ہیں، ہر دفعہ کہتا تھا جاؤ،
لیکن بعد میں پھر دل سخت ہو جاتا اور ان کو نہیں جانے دیتا تھا۔ اب باری آ گئی ہے خطرناک کام، پلوٹے مارنے کی باری آ گئی ہے۔ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو کہے کہ گھر کے پیچھے ایک برہ لے لے اور اس برے کو ذبح کرنا اور اس کا خون اپنی چوکھٹوں پر لگا دینا۔ میں جب گزروں گا تو جس جس گھروں میں چوکھٹوں پر برے کا خون لگا ہوا ہوگا ان کو چھوڑ دوں گا، لیکن جن گھروں کی چوکھٹوں پر خون نہیں ہوگا ان کے پلوٹے مار دیے جائیں گے۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے، اب کے بعد جو موسیٰ کو کام کہا گیا ہے خدا کی طرف سے وہ یہ ہے کہ برہ لے۔ کیا لے؟ وہاں کا انٹرنیشنل مذہب کون سا ہے؟ مصریوں کا، وہ بت پرستی ہے۔ اب خدا نے بہت بڑا کام کہا ہے موسیٰ کو کہا ہے برہ لے۔ آپ میں سے انڈیا کی رسومات کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ انڈیا کے اندر گائے کو ذبح کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز، کیونکہ گائے دیوی کا اوتار ہے اور جو کوئی ذبح کرے گا وہ سزا کے لائق ہے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اسی طرح شیو ہے اور ہنومان کا وہ بندر جو ہے، یہ سارے اوتار ہیں اور ان اوتاروں کی وہ بہت عزت کرتے ہیں، اور ان جانوروں کو سخت الفاظ میں یاد کرنا، ان کے لیے سخت الفاظ بولنا یا ان کو ذبح کرنا یا مارنا سزا کے لائق کام ہے، اور یہی کام مصر کے اندر ہے۔ خدا نے موسیٰ کو کہا ہے کہ برہ لے، اور جو مصر کے دیوتاؤں میں سے سب سے بڑا دیوتا ہے امون ری، اس کا نام ہے، اور یہ برہ جو ہے اس کا اوتار ہے۔ کام بڑا مشکل ہے، یہ ان کی ازمائشوں میں سے بڑی ازمائش ہے۔ خدا نے کہا ہے ذبح کر برے کو۔ اب جب یہ پیغام لوگوں تک گیا ہے کہ برے کو ذبح کرنا ہے، پریشانی بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ برہ جو ہے مصریوں کے سب سے بڑے دیوتا ایمن رے کا اوتار ہے۔ اب مشکل پڑ گئی ہے، یہ قربانی ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ افراتفری پڑ گئی اسرائیلیوں میں۔ موسیٰ ہمیں کیا کرنے کو کہہ رہا ہے؟ برہ ذبح کر، ہم مارے جائیں گے۔ اور کئی موسیٰ کے پاس آ کر کہتے ہوں گے پرا جی کی کر دے پے ہو، ٹھیک ہے تانوں خدا نے کہہ دیتا ہے تو انج کرنے آ، لے کے اندر بن لینے بس، ٹھیک ہے چوتھے دن باہر کڈاں گے۔ لیکن خدا کا پیغام یہ نہیں تھا کہ اس کو لے کر رکھ چھوڑو، بلکہ پیغام یہ تھا 10ویں تاریخ کو لینا ہے اور 14ویں کو قربان کرنا ہے۔ اب کچھ وہاں پر سویلین بھی ہو سکتے ہیں، یار سانوں وقت پا چھڑیا پا موسیٰ نے تے، لوگ ہم سے پوچھیں گے جب ہم برے کا خون لے کر چوکھٹوں پر لگائیں گے، سوال تو اٹھیں گے۔ ہماری بستی میں ایسا ہونا شروع ہو جائے تو کئی لوگ گزرتے گزرتے سوال کریں گے تو ہو کی گیا یار، خون لگا رہے، یہ خون ہے کس کا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ مذہب کا بات آ گیا ہے، مذہب کی ناموس کی بات آ گئی ہے۔ موسیٰ کو کہہ دیا گیا ہے اس کو لینا ہے، رکھنا ہے اور قربان کرنا ہے، اور صرف قربان نہیں کرنا، خون چوکھٹوں پر لگانا ہے۔ بہت مشکل کام ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ کام کر لو ورنہ آپ کے پلوٹے مار دیے جائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو ایسا کرنے پر راضی ہو جائیں گے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ 95 سی بھی لگ جانی؟ کتنے لوگ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ میں آپ دیکھنا چاہتا ہوں۔
कोई भी नहीं। हम में से कौन है जो खुदा की बात मानेगा? भाई खून लेकर चौखटों पर लगाओ बर्रे का, लेकिन उनको यह पैगाम सौंप दिया गया है। पापा कहता होना है, अम्मा जी कहती होनी है, वेखो जी नदीम वाल ते ध्यान करो, मेरा शरून वेखो, असा खून ना लाया तो रात नूं बेचारे ने टुर जाना जे। पापा कहता होना, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं हुकूमत नूं अपने वसे नहीं पा सकता, भाई मैं नहीं पर्चे कट सकता। और 9C का पर्चा इंतहाई आपको पता ही है। और ये काम उधर कहा दिया गया है, देवता का अवतार कुर्बान करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर ना किया तो पेलोठे मार दिए जाएंगे। माओ का बेटों से बहुत प्यार होता है और बेटियों का भी होता है। कह दिया जाए तुम्हारी बड़ी बेटी मार दी जाएगी, अम्मा ते बेचारी दौड़ दी आई अब्बे दे कोल, की करदे पिओ, लै बर्रा ओदा लाओ खून। ते पापा डरदा पिया पर्चियां तो 95C दे। मुश्किल खड़ी है, यह कुर्बानी आम कुर्बानी नहीं थी, मजहब को आड़े हाथ लेने का काम सौंपा गया है। लेकिन खुदा ने जो कहा था वो करना ही था। बनी इसराइलियों को कह दिया गया है, बचत तुहाडी इंजी जे, अगो तुहाडी मर्जी। लेकिन एक बात मैं कहता जाऊं, यहोवा ने आज तक जो कहा है वो कर दिखाया है, क्योंकि उसके कौल और फेल में कोई तजाद नहीं है। आखिरकार मिस्रियों को यह करना ही पड़ा। सवाल पहले उठे बच्चों का था, लगा दिया खून, रात को निकला है फरिश्ता, मौत का फरिश्ता। जिन जिन घरों पर उसने खून देखा है वो छोड़ता गया है। और सुबह बनी इसराइली उठते हैं और अपने हमसायों के अंदर से क्या सुनते हैं? चीखो पुकार आहो नाला। और बथेरों ने वहां पर खुदा की कुदूसियत को माना होगा ना। भाई खुदा जो कहंदा वो करके दिखाता है। शुक्रगुजारी के अल्फाज उनके लबों पर होंगे। हमारी जान बचाने के लिए कोई कुर्बान हुआ है, हमारी जान के बदले किसी का खून बह गया है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन एक बात आज साबित हुई है कि यहोवा ने आज तक जो कहा है वो किया है। यहां पर यीशु मसीह ऐलान करते हैं, मेरी बात सुनो, उस कुर्बानी से बनी इस्राएल मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले थे, लेकिन अब के बार मेरी कुर्बानी से आप लोग जो हैं गुनाह की कुर्बानी से निकल आओगे। वहां से गुनाह की कुर्बानी दी और खता की कुर्बानी देकर हर एक को गुनाह की गुलामी से निकाल लिया है। और फिर आगे उनका अगली वतन कौन सा था? किधर जाना था उन्होंने निकलकर? बनी इसराइलियों ने वहां से निकल किधर जाना था? मुल्क मौदा में जाना था। आपकी हेलो इधर ही है? यस। बोले थोड़ा सा। आपको नहीं कहा गया कि जाओ जनाब बर्रे लो तो उन्होंने खून लटकाओ। आप बचे हुए हैं और आपकी खातिर एक बर्रा कुर्बान हो गया है, हकीकी बर्रा, जिसने अपनी जान देकर ना सिर्फ हमें मिस्र की गुलामी से निकाला बल्कि गुनाह की गुलामी से निकाला है। और वहां से निकलकर तो वह मुल्क मौदा में गए थे, लेकिन यीशु मसीह का खून जो अपने दिल पर लगा लेता है वो ज़मीन पर नहीं बल्कि अबदियत में चला जाता है। ये हकीकी हमारी रहने की जगह है, जिसका वादा वो यीशु मसीह ज़मीन पर कहते हैं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। और अब के बार हम कुर्बानियां नहीं करते बल्कि क्या करते हैं? यादगिरी मनाते हैं। यीशु मसीह ने फसह मनाने को नहीं कहा बल्कि क्या कहा? मेरी यादगारी के वास्ते
ہم یادگاری مناتے ہیں, ہم قربانیاں نہیں چڑھاتے اور نہ ہی اس کی تعلیم دیتے ہیں. جتنے لوگ گناہ کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں, اس کو اس برے کے خون سے, جو ابدی برہ ہے یسوع مسیح, اس کے خون سے دھلنا ضرور ہے. اور جو چاہتا ہے اس زمین سے نکل کر ابدیت میں جائے, برے کا خون لینا بہت ضروری ہے. اور وہی اس یادگاری میں شریک ہو سکتا ہے جو برے کو اپناتا ہے. کون کون اس میں شریک ہوا کرتے تھے کھانے کے لیے؟ ابھی پڑھا ہم نے تھوڑی دیر. کون شریک ہوا تھا؟ آواز کم ہے. کس نے شریک ہونا تھا اس قربانی میں؟ فسح کی قربانی میں. کیا اجنبی کو اس میں گھسنے کی اجازت تھی؟ نہیں تھی. بلکہ خاندان کے لوگ جو بلائے ہوئے ہیں, جو خدا کی قوم ہیں, وہی اس کو لے سکتے تھے. اجنبی کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی, اور نہ ہی وہ جو غلام ہے. لکھا ہے غلام اس میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں. اب میں اجنبیوں کی بات کر رہا ہوں. اجنبی کو, غلام کو اس میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ اجنبی کو اس میں شامل ہونے کے لیے ختنہ کروانا ضروری تھا. اور آج کے دور میں پولس رسول کے مطابق ختنہ کیا ہے؟ کیوں سر جی؟ آج کے مطابق پولس رسول اس قربانی میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کو اپنا حقیقی فسح ماننا پڑے گا. اور وہ اس میں شریک ہو سکتا ہے جو اس کو مانتا ہے, جس نے برے کا خون اپنے دل پر لیا ہے, توبہ کیا ہے, نئے سرے سے پیدا ہوا ہے. نئے سرے سے پیدا ہونا پرانے عہد نامے کا ختنہ ہے. یہ اسی کا عکس ہے. یہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. اگر نیکودیمس کی بات کروں, وہ استاد ہے, ربی ہے. اگر ربی ہے تو وہ چوگے پہنتا ہوگا. اگر ربی ہے تو پی ایچ ڈی ضرور ہوگا. شریعت اس کو ایسے یاد ہے. اگر مذہبی جماعت کا رکن ہے تو روزے بھی رکھتا ہوگا. کلام اس کو یاد ہے, شریعت اس کو رٹی ہوئی ہے. چوگے پہننے والا راست باز شخص ہے. اور قوم کے اندر اس کی بڑی عزت ہے. لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے, عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ کلام بھی جانتا تھا, وہ روزے بھی رکھتا تھا, بڑی عزت تھی. مذہبی جماعتوں کا بڑا ہم رکن بھی تھا. لیکن بادشاہی کے اندر جانے کے لیے صرف کلام کا رٹنا کافی نہیں تھا, روزے رکھنا کافی نہیں تھا. بادشاہی کو دیکھنے کے لیے اس کو کیا کرنا تھا؟ نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور تھا. بادشاہی میں داخل ہونے کا ایک ہی رستہ ہے, نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. اس کے علاوہ بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اگر کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت کلام بہت آتا ہے تو ہم چلے جائیں گے بادشاہی میں, ناممکن بات ہے. روزے رکھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, خیراتیں دیتے ہیں, مذہب کی تمام تر رسومات کو پورا کرتے ہیں, لیکن کلام کے اندر یہ ثبوت موجود ہے, چوگے پہننے سے بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے. سمپل سا کام کرنا ہے, اس حقیقی برے کو اپنانا ہے, خون سے دھل جانا ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. پترس اس کا اعلان کرتے ہیں کہ کیسے جانا ہے. تم سب اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لو. نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. ربی عالم تھا,
اس نے سوال کر بھی دیا کہ ماں کے پیٹ میں واپس جا کے پھر پیدا ہو جاؤں، لیکن نہیں، 100 ورا میں پیدا ہو جائے بادشاہی میں ایسے شریک نہیں ہو سکتا۔ جتنی مرضی بکس رٹی ہو، کلام آتا ہو، جتنا مرضی ہمیں مذہب کی رسومات کو اپنانا آتا ہو، ہم رسمیں پوری کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ مذہب کے اندر قید ہیں، لیکن یسوع کا لہو ہر طرح کی قیدوں سے آزاد کرتا ہے۔ ان کو نہ صرف مصر کی غلامی سے آزاد کیا ہے، گناہ سے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور یہی نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ اس برے میں، اس یادگاری میں شامل ہونے کے لیے خون کو دل پر لینا بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ بچت نہیں ہے، اس کے علاوہ بچت نہیں ہے۔ اگر مذہب لے کر جاتا تو یسوع مسیح نیکودیمس کو صاف کہہ دیتا کہ بھائی آجا تو بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن مذہب بادشاہی میں لے کر نہیں جاتا۔ حقیقی دروازہ آپ کے درمیان میں موجود ہے، یسوع مسیح بادشاہی میں جانے کا حقیقی دروازہ ہے، اس کے بغیر ہم باپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ اس کا قول ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ راہ وہی ہے، اور حق کی راہ ہے، سچی راہ، اور اسی میں زندگی ہے۔ اگر آج تک اس زندگی میں شریک ہیں، آپ نے فیصلہ نہیں کیا، آپ نے اپنی زندگی کے لیے بہت اہم فیصلے کیے ہیں۔ کسی نے یہ سب سے اہم فیصلہ کیا ہے، سب سے زیادہ اہم فیصلہ۔ ڈاکٹر بننا میٹرک کے بعد ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، میں نے MBBS کرنا ہے، FSC کرتے ہیں، میڈیکل میں جاتے ہیں، یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ انجینئرنگ کرنی ہے، فیصلوں پر زندگی مبنی ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی جو ہے ایک زبردست فیصلے پر مبنی ہے۔ کیا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، جس نے ہماری خاطر جان دی ہے، اپنا قیمتی لہو بہایا ہے، اور ہمیں آسمانی شہری ہونے کا حق دیا ہے۔ ہم خدا کے فرزند اسی لیے کہلائے ہیں۔ آئے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں